چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو وہ خود مردہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو وہ خود مردہ ہے واللہ، کیونکہ ہر بے اصول کے لیے کچھ فطری اصول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے کچھ فطری اصول زندہ ہے، چوبن میں خاروں کی رہ کر بھی پھول زندہ ہے، اور حق میں مرنے والوں کو مردہ مت کہو، کیونکہ قرآن شاہد ہے کہ ابن بطول زندہ ہے، قرآن شاہد ہے کہ ابن بطول زندہ ہے، اور جشن ولادت منا کر ہم یہ بتاتے ہیں، سنو کہ ہم ہی ہیں وہ لوگ جن کا رسول، ہم ہی ہیں وہ لوگ جن کا رسول، ہم ہی ہیں وہ لوگ جن کا رسول زندہ ہے، ہم ہی ہیں وہ لوگ جن کا رسول زندہ ہے، اور نہ ماننے والے مر تو جہنم میں جا، مر تو جہنم میں جا، تو کس لیے نامعقول فضول زندہ ہے، بس زندہ ہے میرا رسول زندہ ہے، اور نہ ماننے والوں کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہوں میں شیطان کی اب بھی بھول زندہ ہے۔ علامہ صاحب نے اس دن کہا تھا نا کہ بسم اللہ پڑھ لئیے تے کھانے دے دوران شیطان نیڑے نہیں لگدا، جو چاہ رہتا ہور پڑھ لو جو دے پتر نیڑے نہیں لگدے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والدہا، علماء اہل سنت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، تاجدار ختم نبوت، پیر طریقت، رہبر شریعت، فخر المشائخ، فخر علماء، فخر سادات، حضرت علامہ مولانا پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب حافظ آباد سے تشریف لائے، ہمارے دلوں کو نور سے منور کریں گے۔ آپ کے گھرانے کو سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ بڑی محبت سے بیٹھ کر، عقیدت سے بیٹھ کر آپ کا روحانی وجدانی بیان سماعت فرمائیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا إشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا والحسين حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے جو سب جہاناں دا خالق مالک اور رازق ہے، بے حد انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جزا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناچ اور کریم آقا علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ نل اللہ وحدہ لا شریک دے سارے نبی پاک علیہ السلام دے سارے صحابہ، تمام ازواج مطہرات، تمام اولاد پاک، میرے کریم آقا دے اجداد پاک، میرے نبی پاک علیہ السلام دی ہر نسبت تے بے حد درود و سلام۔ نہایت واجب الاحترام ذی وقار عالی مرتبت قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان گرامی، تمام برادران اسلام، فہرست ہے علماء دے نامہ دی کوئی یا بس صاحب سلام اچھا چلو، تمام علماء کی بارگاہ میں میرا سلام بھی ہے۔ اللہ پاک ان تمام علماء حق کا سایہ تا دیر سلامت فرمائے اور مسل کے حقہ کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ قرآن کریم سے میں نے چند الفاظ تلاوت کیے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ وحدہ لا شریک رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی ہر عبادت کے لیے قانون بنایا، اصول بنایا، شرائط رکھی۔ کبھی وقت کی قید ہے، کبھی زمانے کی قید ہے، کبھی جگہ کی قید ہے۔ جتنے بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کے لیے میرے اللہ نے شرائط رکھی۔ آپ کوئی اللہ کی عبادت دیکھیے، نماز ہے تو اللہ وحدہ لا شریک نے شرطیں رکھ دی۔ اگر نماز پڑھنی ہے سب سے پہلے حکم دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ یہ نہیں کہ کبھی پڑھو کبھی نہ پڑھو، فجر پڑھی تو عصر، ظہر نہیں پڑھی، ظہر پڑھی تو عصر نہیں پڑھی، عصر پڑھی تو مغرب نہیں پڑھی۔ فرمایا نہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو، اسٹیبلش یور پریئرز۔ مطلب کیا کہ 5 وقت پڑھو اور کوشش کرو کہ اللہ 5 بار جماعت کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا اللہ نے حکم دیا قائم کرو یا رب العالمین، جب مرضی جتنی مرضی پڑھیں، فرمایا نہیں، شرطیں رکھ دی، اصول رکھ دیے، قانون بنا دیا کہ اگر تم نے فجر پڑھنی ہے تو 2 فرض پڑھنے، عصر ہے تو 4 فرض ہیں، مغرب ہے تو کتنے؟ 3 فرض ہیں، عشاء ہے تو 4 فرض ہیں۔ ان فرضوں کے علاوہ آپ نہ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں۔ میرے اللہ کا قانون ہے، میرے اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے فجر کے 2 ہی فرض پڑھنے ہیں، 2 کے 1 بھی نہیں ہو سکتا، 2 کے 4 بھی نہیں ہو سکتے۔ قانون بنا دیا گیا۔ یا رب العالمین چلے ہم اتنے ہی 2 پڑھتے ہیں، مگر صبح کو آنکھ نہیں کھلتی، رات کو ساری رات ہم میچ دیکھتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، شوارمے کھانے چلے جاتے ہیں،
تو یا رب العالمین صبح آنکھ نہیں کھلتی تو ہم رات کو عشاء کے ساتھ پڑھ لیں؟ رحمت کا نہیں، کتاب موقوتا، وقت مقررہ پہ پڑھنا ہے۔ جو اللہ نے وقت کا تعین کیا اسی وقت پہ ہی تمہیں نماز ادا کرنی۔ فجر کا اپنا وقت ہے، ظہر کا اپنا وقت ہے، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، ہر نماز کا اپنا اپنا وقت ہے۔ اس وقت پہ ہی آپ نے نماز کو ادا کرنا ہے۔ رکعتیں بھی بتا دی گئیں، وقت بھی بتا دیا گیا۔ یا رب العالمین چلیں ٹھیک ہے، وقت کا پتہ بھی چل گیا، رکعت کا پتہ بھی چل گیا، تو یا رب العالمین جاتے جاتے جدھر مرضی منہ کریں؟ فرمایا نہیں، منہ بھی قبلے کی طرف۔ یہ نہیں کہ جدھر تمہارا منہ ہے ادھر ہی نماز پڑھو، نہ، منہ کدھر کرنا ہے؟ قبلہ کی طرف۔ یا اللہ منہ بھی ہمارا قبلہ کی طرف، وقت بھی متعین ہے، وقت مقررہ ہے، اور یا رب العالمین ہم نے رکعت بھی اتنی پڑھی، تو پھر رب فرماتا ہے وضو کی تئی، سب کچھ ہونے کے باوجود وضو کرنا بھی ضروری ہے۔ بغیر وضو کے نماز، وضو بھی کر لیا، منہ بھی قبلہ کی طرف، رکھتے بھی وہ ہیں، وقت مقررہ بھی ہے، اگر کپڑے پاک نہیں تب بھی نماز نہیں، اگر لباس پاک نہیں تب بھی نماز نہیں ہے۔ لباس پاک ہے تو جگہ بھی دیکھو جدھر نماز پڑھ رہے ہو وہ جگہ پاک ہے۔ تو ایک نماز کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ منہ قبلہ کی طرف، وقت مقررہ، قائم کرو، جگہ پاک، لباس پاک، سب کچھ پاک، پھر نیت بھی صاف۔ یہ نیت نہ ہو کہ جناب لوگوں کو بتانا ہے میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا حاجی، میں بڑا عبادت گزار، میں بڑا متقی۔ اگر ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، لوگوں کے لیے پڑھی، تو رب کی بارگاہ میں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو ایک نماز کے لیے ذرا دیکھیے شریعت نے کتنی شرائط رکھی، کتنے اصول رکھے، کتنے قانون رکھے، اور اس کے مطابق ہی آپ ترتیب بھی نہیں الٹ سکتے۔ قیام پہلے ہوگا، رکوع بعد میں ہوگا، سجدہ بعد میں ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ سجدہ پہلے ہو رکوع بعد میں ہو۔ ترتیب مطلب ہر بات آپ دیکھتے جائیں کتنی شرطیں ہیں، اتنی شرطیں پوری کرو تب اللہ فرماتا ہے پھر بھی مرضی میری قبول کراں یا نہ کراں۔ پھر بھی ضروری نہیں کہ جڑی اسی پڑھ لئیے رب قبول ہی فرمائے، فرمایا نہ، یہ بھی پھر میری مرضی، دل کرے تو قبول کراں، مرضی پھر بھی اللہ دی۔ ساری رات سجدے چ پیار رہے، رب مہربانی نہ فرمائے، توجہ ہی نہ کرے، تو کئی جڑے نے وہ جاندے ایک سجدہ کرن، رب اس ایک سجدے دے صدقے رب انہوں معاف فرما دے۔ تو مرضی بھی کی دی پھر بھی قبولیت کے لیے کوئی گارنٹی نہیں، وہ اپنے فضل سے ہی کرے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیے رمضان کے مہینے کے روزے، قرآن کریم اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، کتب علیکم الصیام، رمضان کے مہینے میں تم پر روزے فرض ہیں۔ یا رب العالمین اس دفعہ تو رمضان کا مہینہ بڑی سخت گرمی میں ہے، مقصد تو ہے بھوکا رہنا، روزے رکھنا تیرے حکم کے تحت، تو یا رب العالمین اگر بجائے جون جولائی کے اگر دسمبر جنوری میں رکھ لیں، ٹھنڈے ہو جان کے روزے، کی خیال ہے؟ وہ بولو تو صحیح، تو ساں کیا شاہ جی اسی اگلے بڑے اوکھے رکھنا، تو ہونے ہی روزے لے آندے ہیں۔ اور روزے اگر بندہ روزہ رکھ دے ہو نا، اللہ دے فضل روزے رکھنے ہیں نا، روزے جڑے نے کیڑے مہینے چندے نے؟ رمضان تے ایس وہی رمضان انگریزی مہینہ ویکھیے تے جون جولائی اچ روزے آئے نے، تے گرمی بڑی، پیاس بڑی، شدت بڑی، موسم چ بڑی سختی۔ یا رب العالمین گرمی جو بڑی ہے رکھنے تے روزے ہی نے، تے اسی دسمبر چ رکھنے ہیں، دن بھی چھوٹے، گرمی بھی کوئی نہ، تے ٹھنڈے ٹھنڈے روزے لنگ جان گے۔ رب بندہ نہ گرمی سردی نہیں ویکھنی، کتب علیکم الصیام، مہینہ روزیاں دا ہوئے، مہینہ روزیاں دا ہوئے۔ یا رب العالمین مہینہ بھی چلو روزیاں دا صحیح، تے گھنٹے نے صبح فجر تو لے کے مغرب تک 14 گھنٹے بندے نے، تے اسی مغرب تو لے کے دن چڑھے تک رکھ لینے، گھنٹے ہی پورے کرنے، تے یا اللہ کیا ٹھیک ہے؟ رب بندہ نہ، تو آڈے روزے قبول ہے نہیں۔
روزیاں دا مہینہ ہوئے، ٹائم بھی پورا ہوئے، یہ ساریاں شرطاں رکھیاں میرے اللہ نے۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ رب فرماتا ہے تواڈے تے حج فرض ہے، لیکن ہر بندے تے نہیں، من استطاع، جس پہ اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، اس پہ حج فرض ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے محافل نعت میں، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ محافل نعت میں عمرے کے ٹکٹ کے پیکج پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں جی قرآن اندازی ہوگی، ٹکٹ نکلے گا۔ اب جس کا ٹکٹ نکلا اس بیچارے کے پاس استطاعت نہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو پیسے دے کے جائے، وہ مزدور آدمی ہے، اب وہ کہاں سے عمرہ کرے گا؟ اس پہ جب حج فرض نہیں تو عمرے کی کوشش کیوں؟ اس لیے یاد رکھیے گا ایسے معاملات جو آپ کی بساط باہر ہیں، جو اللہ نے آپ پہ فرض ہی نہیں کیے، ہم اپنے آپ پہ کیوں رکھ لیتے ہیں؟ وہ عمرے اگر کرنا ہے، پہلی بات تو یہ کہ نبی کا میلاد ہے، نیت یہ ہو میں نے سرکار کا ذکر سننے جانا ہے۔ لیکن اگر برکت کے لیے، اپنے بزرگوں کے اصالے ثواب کے لیے اگر کوئی کہے جی میں نے عمرے کا ٹکٹ دینا ہے، تو اس کو صرف ٹکٹ نہیں، اگر بندہ ماڑا ہے تو دے جنہ چر عمرے تے گیا پیچھو بیوی بچے دا خرچہ بھی دے۔ صرف عمرے کے ٹکٹ پہ بات نہیں بنے گی، وہاں جا کے رہنا، ہوٹل کا کھانا پینا، بیوی بچوں کا خرچہ، اسکول کی فیس، یہ سارا پورا پیکج دے تو پھر فائدہ ہے، ورنہ یہ تو تماشا بن جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اسی لیے حج ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، من استطاع، اللہ نے صاحب استطاعت پہ فرض رکھا ہے۔ تو برادران اسلام عرض کر رہا ہوں، حج کے لیے بھی شرط ہے صاحب استطاعت ہو، پھر حج کا مہینہ ہو، دن بھی ذوالحج کے ہوں، پھر مکہ شریف میں ہو، جگہ کی بھی قید ہے، وقت کی بھی قید ہے، کعبہ اگرچہ وہاں ہے، حجر اسود بھی وہاں ہے، منام مزدلفہ بھی وہاں ہے، مگر ان ایام میں وہاں ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے علاوہ تم جاؤ گے تو تیرا حج قبول ہے نہیں ہوگا۔ تو ہر عرض کرنے کا، اور بھی زکوٰۃ لے لیں، جہاد لے لیں، جتنی بھی اللہ ایسی عبادات ہیں ان سب کے لیے اللہ نے شرطیں رکھی ہیں، قانون ہے، شریعت ہے، اصول ہے، ضابطے ہیں، جس کے لیے اللہ نے اتنی شرطیں رکھی ہیں۔ اور پھر بھی مرضی میرے رب کی ہے، حج قبول کرے یا نہ کرے، زکوٰۃ قبول کرے یا نہ کرے، نماز قبول کرے یا نہ کرے۔ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے نہ کوئی شرط رکھی ہے، نہ کوئی اصول رکھا ہے، نہ کوئی ضابطہ رکھا ہے، فقط شرط یہ ہے کہ اگر تم خدا کو مانتے ہو، کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اپنے نبی کا ذکر کرو، کیونکہ اللہ بھی بلند کرتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، تم بھی اپنے نبی کا ذکر بلند کرو۔ اس کے لیے یا رب العالمین کوئی شرط، کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی قانون، یا اللہ یہاں تو ہمیں مولوی کہتا ہے اس وقت نہیں کرنا، تب نہیں کرنا، جب نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا۔ رب نے کہا میں نے مصطفیٰ کے ذکر کے لیے شرط رکھی کوئی نہیں، صبح کرو، شام کرو، دن کرو، رات کرو، اب کرو، تب کرو، جب بھی چاہو۔ ارے وضو کرو تو بہتر ہے، مستحب ہے، وضو نہ بھی ہو تو مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو سامعین ذی وقار، اب پہلے نال کچھ بہتری، سبحان اللہ۔ تو احباب ذی وقار، اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ حج کرنا ہے تو کعبے جاؤ، کوئی مولوی میں دسے رب نے فرمایا نبی دا ذکر کرنا ہے تو کعبے جاؤ۔ نماز پڑھنی تو وضو کرو، کوئی مولوی صاحب میں دسن شاہ جی نبی پاک دا ذکر کرنا سے وضو فرض ہے، نماز واسطے فرض ہے، مگر نبی دے ذکر وقت کرو تو چنگا مستحب ہے، مگر ضروری نہیں۔ تو پھر نماز پڑھنی ہے تو اڈا لباس بھی پاک ہوئے، نبی دا ذکر کرنا ہے، جے کوئی غلاظت لگ بھی گئی ہے نا تو ذکر زبان تو مصطفیٰ دا کرتا رہے۔ دو کماں واسطے رب نے کوئی شرطہ نہیں رکھیا، اور انہاں دوہاں تو مولوی رولا پاندا ہے۔ دو کم رب نے کوئی شرط نہیں رکھی، لیکن مولوی صاحب او دے تے سانو شرطاں دے نے بدعتی ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ کیڑے دو کم کیڑے نے؟
ایک اللہ دی بارگاہ چ دعا کرنا، دوجا اپنے نبی دا ذکر کرنا۔ تسی دعا کرو کسی دے وصال تے تو آکھن کے بدعتی ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ تسی جناب جنازے تو بعد دعا کرو، آکھن کے ویکھو آرام کر دین پہ معاذ اللہ۔ تسی جدوں بھی تیسرے دن تیجا جنوان نیا 7ویں دن 40ویں دن تسی دعا منگو، آکھن کے ویکھو دا جوائی کو نہیں، عروج کو نہیں۔ دو کم رب نے کوئی شرط اسی دعا منگنے ہیں، 40ویں تے منگنے ہیں، 7ویں تے منگنے ہیں، 10ویں تے منگنے ہیں، نماز تو بعد منگنے ہیں، جنازے تو بعد منگنے ہیں، فاتحہ تے جائیے تو کی کرنے ہیں۔ مولوی صاحب ہم نے بدعت ہوگی، شرک ہوگی، معاذ اللہ شریعت دی خلاف ورزی ہوگی، انہوں پوچھو مولوی نو میرے اللہ نے دعا دے والے نال کیڑی شرط رکھی ہے کہ فلان دن منگنی ہے تے فلان دن نہیں منگنی۔ نماز دی شرط میں مخانا رب بندہ ہے جدو سر تے سورج ہوئے نماز نہیں پڑھنی، سورج غروب ہندہ ہوئے تے نماز ہے۔ مولوی نو پوچھو مولوی جو کیڑا 24 گھنٹیاں ٹائم ہے جدو رب نے آکھیا ادھروں دعا نہیں منگنی؟ کوئی ہے قرآن دی آیت نبی دی حدیث کہ نبی نے فرمایا تیجے دن دعا نہ منگیا جائے، 7ویں دن نہ منگیا جائے، یا جنازے تو بعد نہ منگیا جائے، یا نماز تو بعد نہ منگیا جائے؟ جدو رب نے شرط نہیں رکھی تے مولوی صاحب کیوں ڈک دینے؟ جیڑی دل چ زبان چ منگو۔ نماز واسطے ضروری عربی کہ تساں سبحانک اللہ میں ترجمہ نہیں پڑھنا، تساں یہی عربی زبان پڑھنی ہے تے دعا تے پاویں عربی چ منگو، فارسی چ منگو، انگریزی چ منگو، نام ہی لفظ ہوئے دل چ منگ لو، کوئی شرط نہیں۔ شاہ جی مرن تو بات کتے ہے، میں کیا قرآن پڑھیں تے تنوں پتہ لگے۔ سورہ حشر رب فرماندہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، رب دی بارگاہ دعا کرو یا اللہ مینوں معاف فر سانوں معاف فرما، واغفر لنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا، یا اللہ سانوں بھی تے ساڈے بھراواں نوں بھی۔ تے یا اللہ کیڑے بھرا؟ ایک تے اسی سارے مسلمان بھرا سامنے بیٹھے، لیکن قرآن آندا ہے سبقونا بالایمان، بالخصوص او مومن بھرا جڑے دنیا تو ٹر گئے نے۔ ہن رب تے آندا دعا منگو۔ 5 وقت نماز دے اندر اسی بخشش دی دعا منگنے ہیں۔ حضرت سین ابراہیم علیہ السلام دی دعا اسی آج بھی نماز دے اندر اللہ رب دی بارگاہ چرز کرنے ہیں، ربنا غفر لی ولی والدیا۔ کیا اللہ دی بارگاہ تو سی نماز دے اندر دعا نہیں مانگتے؟ ربنا غفر لی ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب العالمین مینوں بھی معاف فرما، میرے والدین نوں بھی معاف فرما، صرف میرے والدین ہی نہیں صبح قیامت تک سارے ایمان والے۔ ہر مومن واسطے بخشو دی دعائے تھانو اللہ نے منع نہیں کیتا۔ اللہ نماز اندر حمد پڑھنے ہیں، ثنا پڑھنے ہیں، اللہ دی حمد و ثنا اگر نماز تو باہر آکھیے تو گناہ نہیں، معاذ اللہ وہ بھی اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح نماز دے اندر اسی آنے یا رب العالمین میں تیرا بندہ، میں تیری بارگاہ تیری حمد و ثنا کیتی ہے، تو میرا مالک رب ہے، خالق رب ہے، ساریاں تعریفاں تیرے واسطے، تو رحمان و رحیم رب ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اے میرے مولا میں تیرے کو مدد مانگنا، میری مدد فرما یا اللہ، میں سیدھے رستے پہ چلا، نیک لوگاں دے رستے پہ چلا، انہاں بدبختاں کولوں جنہاں تے تیرا غضب نازل ہویا، جڑے گمراہ لوگ نے راہ تو ہٹے نے، یا اللہ انہاں دی راہ تے نہ چلا تے رب العالمین پھر اسی تیری بارگاہ جھکنے پے، سجدہ کرنے پے، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ یا اللہ میری نمازاں ہر شے تیرے واسطے نے، پھر اسی نبی تے درود و سلام پڑھنے ہیں، پہلا سلام آنے السلام علیکہ ایھا النبی، پھر اسی نبی تے نبی دی آل و اجداد تے درود و سلام پڑھنے ہیں، پھر آنے ربنا اغفر لی ولی والدیا ولی والدیا۔ آخو میرے نال اللہ دی بارگاہ چرزی کریے، ربنا اغفر لی ولی والدیا۔ جدا جدا ماں پہ دنیا تو چلا گیا سارے منگو، جدا زندہ دی صراط مستقیم تے باسحت لمبی زندگی دی دعا منگو، ربنا اغفر لی ولی والدیا ولی والدیا ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب
رب العالمین میں تیری بارگاہ چرز کرنا مینوں بخش دے میرے ماں باپ نو بخش دے صبح قیامت تک سارے ایمان والیاں نو بخش دے سبحان اللہ سارے ایمان والیاں نو بخش دے اسی آپ بھی دعا مانگنے کبھی آنے رب العالمین ربنا اغفر لنا والاخواننا الذین سبقونا بالایمان اذا مطلب ہے اللہ دی بارگاہ چو دعا مانگنا قرآن نے منع نہیں کیتا کوئی وقت نہیں دسیا کوئی جگہ نہیں دسی کوئی جڑا ظاہری اصول نہیں کہ تساں فرض نماز دعا تو پہلا وضو کرنا ہے قبلے منہ کرنا ہے تساں جڑا فلانی جگہ تے بیٹھنا نا رب آندا صبح منگو شام منگو دنے منگو رات منگو عربی چ منگو اردو چ منگو فارسی چ منگو نہیں تے دل اپنا اپنے اللہ دی بارگاہ پیش کرو میرا رب علیم بذات صدور ہے تواڈے دل دیاں حرکتاں نوں وی میرا اللہ جاندا ہے سبحان اللہ رب دی بارگاہ بخشو کرم منگو او دی بارگاہ چ عرض کرو رے رحمتاں دمی برسا مولا کھیتی ہرس امید والی پری کر دے ول سک گئی ہرس امید والی تمہیں رحمتاں دا پاکے ہری کر دے نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم امتی یار دا سمجھ کے بری سارے مل کے میرے نال اللہ دی بارگاہ چورج کری رحمت منگیے کرم منگیے اج تک ایسے بھی رحمت للعالمین دے ولادت دی رات مل کے میرے نال کوڑے رحمتاں دمی برسا مولا رے رحمتاں دمی رے رحمتاں دمی برسا مولا کھیتی ہرس امید والی پری کر دے ول سک گئی ہرس امید والی تمہیں رحمتاں دا پاکے ہری کر دے کہ نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم امتی یار دا آنکھوں میرے نال امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے تو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ہر صحابی نبی تو سامعین زیوکار عرض کرنا دعا واسطے کوئی رب نے شرط نہیں رکھی مومنا جدو دل منگ اللہ کو منگ صبح دن تیجا دسواں چالیہ نماز تو پہلا نماز تو بعد جدو مرضی منگ میرا رب ہر ویلے تیری دعا نو سندا بھی ہے تے اللہ اپنے فضل نال قبول بھی فرماندا تو دعا واسطے کوئی شرط نہیں مولوی صاحب اے دے تے بھی فتوی لاندے دوجا میرے نبی پاک دا ذکر کوئی شرط نہیں صبح کرو شام کرو دن کرو رات کرو
ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੂਜ਼ੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਚਰਖਾ ਕਤਾਂ ਨਾਲੇ ਯਾਦ ਕਰਾ। حضرت چرخے تمہارا ساہ لینا، ہر ساہ نال اپنے نبی دا ذکر کرا۔ نالے چرخا کتاں نالے یاد کران، نالے چرخا کتاں نالے یاد کران، ہاتھ کار ولے دل یار ولے، نالے چرخا کتاں او نالے یاد کراں، ہاتھ کار ولے دل یار ولے، تے میرا چرخا کھوں کھوں کردا اے، میرا چرخا کھوں کھوں کردا اے، تے دل میرا تو کردا اے، دل میرا تو کردا اے، تے نال پونی وٹاں تے نالے نام جپاں، نالے میں پونی وٹاں تے نالے نام جپاں، ہاتھ کار ولے دل یار ولے، نالے چرخا کتاں۔ ہر لمحے ہر کھڑی میرے پاک نبی علیہ السلام دی بارگاہ ایک صحابی آ گیا، کریم آقا علیہ السلام فرمایا کنہ کو درود شریف پڑھنا ہے؟ عرض کی تھی کملی والیا اپنے وقت دا چوتھا حصہ، فرمایا ودا، کملی والیا ادھا ٹائم تیرے درود و سلام تے، مربی نے فرمایا ہور ودا، کملی والیا 3 حصے، فرمایا ہور، سونیا سارا دن ہی تیرا ذکر۔ میرے نبی مسکرا کے فرمایا تیرے جنتی ہونا ستے کافی۔ اور یاد رکھنا میں اگے عرض کیتا ہے، نماز پتہ نہیں رب قبول کرے کہ نہ کرے، ریاکاری آ جائے تے سجدہ قبول ہے، حج قبول ہے، قربانی قبول ہے، مینو اللہ دی عزت و جلال دی قسم نبی دا ذکر تو وخان آستے کر لے، رب تا بھی قبول کر لیں گے۔ اے او ذکر ہے تو لوکاں نو وخان آستے کہ میں لوکاں نو دسنے سونے دا ذکر کرنا ہے، تے اللہ دی قسم رب تا بھی قبول کر دے۔ اے تو میرے نبی دا ذکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی اپنے آقا دا ذکر کرنے ہیں تے کردے آنے، اسی تو صبح کرنے ہیں، شام کرنے ہیں، دن کرنے ہیں، رات کرنے ہیں، اللہ کرے ساری زندگی اسی آقا دا ذکر کریے نہ سو جاؤں، یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلو، بلکہ یا ترجمہ ذکر لینی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی نہیں انج نہیں جڑا نبی دا غلام ہے، اسی پاک نبی علیہ السلام دا ذکر کرنے واسطے اکٹھے ہویا، میرے نبی دا ذکر ہوئے، اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی، پر میں ہر لمحے ہر کھڑی تسی میرے نبی دا ذکر کرو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے اللہ دی سنت بھی ہے اور منشا یہی ہے، سلسلہ قیل و قال کا ہوتا رہے بیان تیرے حسن و جمال کا، اور میں وہ سنی جمیل قادری، میں وہ سنی، میں وہ اور زور لا کے آنکھنا میں
کہے گا میرا بھی کہے گا صلاتو سامنے ذکرے اج دا کچا پتا سنی نہیں جڑا نبی دے صحابہ دے متعلق بغض رکھے اسی او سنیت نو نہیں من دے جدے دل دے اندر صدیق دا بغض ہوے عمر فاروق دا بغض ہوے لعنت اس ہر شخص تے جدے سینے دے اندر میرے نبی دے اصحاب دا بغض ہوے بالخصوص جڑا چند دن تو جڑا تماشا اسی حکومت وقت اگے بھی آنیا ایسا مردود ایسا لعنتی جڑا میرے نبی دے صحابہ دے متعلق بکواس کرے انہوں سے قرار واقعی سزا انہوں عبرت کا نشان بنا دے وہ میرے نبی دے صحابہ تو انہیں جنہوں نے قرآن آنگا رضی اللہ میرے نبی دے صحابہ تو انہیں جنہیں میرے نبی نال محبت کرنے والے جنہوں دی رضا کہ جنت ہون دی سند میرا اللہ وحدہ لا شریک دیندہ ہے جنہوں دا ایمان میرے اللہ دی بارگاہ قبول لیے مقبول لیے جنہوں قرآن آندہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ او بندی اپنا عقیدہ انجدہ رکھی جنہیں نبی دے یارے واردائے کما آمن الناس اپنا عقیدہ نبی سے صدیق ورگا عمر فاروق ورگا عثمان غنی ورگا مولا علی ورگا طلحہ زبیر ورگا بلال و سلمان ورگا امیر حمزہ ورگا عبداللہ ابن عمر والا مولا حسن والا مولا حسین والا الحمدللہ سادہ کی دوڑے اسی آج دے کچے سنی نہیں اسی راہ چھڑن والے نہیں اسی او سنی جنہیں بھی سنیت ابو بکر صدیق دیئے عمر فاروق دیئے میں وہ سنی جمیل قادر مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا صلاتو تو سامین ذکر میرے نبی کے ذکر واسطے اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی بلکہ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا قرآن گواہ فرمایا ورفعنا ورفعنا اللہ فرماتا ہے صرف ذکر کرنا ہی نہیں ورفعنا میں اللہ اپنے نبی کا ذکر بلند پیا کرنا وا اللہ کی فرماندہ میں اپنے نبی دا ذکر ہے بلند پیا کرنا سانو بیلی آندے نے شاہ جی تسی دو ٹپ جاندے میں کیا چولے تینوں حد دا پتہ ہے جو یہ کہے کہ جی اہل سنت ذکر مصطفیٰ میں حد سے جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں آپ مبالغہ کرتے ہیں نبی کو ان عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ محاسن و اوصاف مصطفیٰ معجزات رسالت آپ سنی غیر محتاط ہیں گفتگو میں حد سے بڑھا کے بیان کرتے ہیں ارے یاد رکھنا دنیا کے ہر عالم کے علم کی حد ہے ہر فقیہ کی فقاہت کی حد ہے ہر اجہب و باعث کے باعث کی حد ہے ہر خطیب کی خطابت کی حد ہے ارے مخلوق کی حدیں ہوتی ہیں ارے عالم ہو ارے مخلوق میں جو ہے انسان اعلیٰ انسان کی حد ہے ارے انسانوں میں مومن اعلیٰ مومنوں کی حد ہے مومنوں میں ولی اعلیٰ ولیوں کی ولایت کی حد ہے غوثوں کی غوثیت کی حد ہے کتبوں کی کتبیت کی حد ہے ارے سب سے تابعی اعلیٰ ارے تابعیوں سے صحابی اعلیٰ صحابہ سے خلفائے راشدین اعلیٰ خلفائے راشدین میں نبی کے یار غار ابو بکر صدیق اعلیٰ ابو بکر سے نبی اعلیٰ نبیوں سے رسول اعلیٰ ارے رسولوں سے میرا نبی اعلیٰ اور یاد رکھنا میرے نبی کی عظمت کی بھی حد ہے مگر نہ میں جانتا ہوں نہ تو جانتا ہے نہ کوئی ولی جانتا ہے حتیٰ کہ نبی نہیں جبریل بھی نہیں جانتا جس کو توریت بھی آتی ہے زبور بھی آتی ہے انجیل بھی آتی ہے اس جبریل کو قرآن بھی آتا ہے وہ جبریل ہر نبی کے دور کو دیکھ کے بھی کہتا ہے سونیا میں سارے نبیاں نے دیکھے تیرے جا ایک بھی تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ سونیا میں تے سارے نبیاں نو ہی دیکھے آفاق ہا گردی
لیکن تو چیزیں دیگری سانو تے صرف اینا پتہ ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بس ہمیں صرف اتنا پتا ہے ہمیں بڑوں نے کیوں اندر جی ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا اپنے بڑوں سے ہم نے میں جو بھول گیا تو میں نے دس دیا جی میں پڑھنا کی تو شروع کی تو کر ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے غیروں کو نہیں بے ایماناں کول نہیں اسی منافقاں کول نہیں اسی مشرکاں کول نہیں ساڈے وڈیاں چوں ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی طلحہ زبیر بلال سلمان مولا حسن مولا حسین ساڈے وڈے داتا علی حجویری خواجہ جمیری مہری علی جماعتی علی ساڈے وڈیاں چوں بابا فرید شیر ربانی حضرت مجدد الفیضانی ہم نے اپنے بڑوں سے